الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم. اس کے بعد اعلان کیا گیا آج آپ کے جانے پہچانے اسکالر اسلامک اسٹڈیز ڈاکٹر سید حبیب اشرف صاحب ہمارے درمیان ہیں. وہ حیدرآباد سے امریکہ میں گزارتے ہیں اور جب بھی یہاں آتے ہیں وہ مستفید ہونے کا موقع دیتے ہیں. بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ کئی ایسے حضرات جو یہاں سے انٹلیکچوئلس کی پیرس میں آتے ہیں وہ امریکہ یا بیرونی ممالک کو چلے گئے, لیکن یہاں جو حضرات ہیں انہوں نے بھی اس طریقے سے اسلام کا دامن نہیں تھاما ہے اکثر لوگوں نے جس طریقے سے ہونا چاہیے. مجھے اس موقع پر ایک واقعہ یاد آتا ہے کہ مجھے کینیڈا امریکہ کا دورہ کرنے کا موقع ملا تھا. تو وہاں پر آپ کو معلوم ہے ہمارے ایک وائس چانسلر تھے ہاشم علی اختر, کینیڈا میں تھے. وہ بھی بار مرتبہ آتے رہتے تھے حیدرآباد میں. جب آئے حیدرآباد میں سے شاعر صاحب نے میرے موجود میں سوال کیا کہ ہندوستانی مسلمانوں اور امریکی مسلمانوں میں آپ کیا فرق پاتے ہیں. تو انہوں نے بغیر تعامل کے جواب دیا کہ امریکہ میں اسلام زیادہ ہے اور ہندوستان میں مسلمان زیادہ ہے. ان کا مطلب یہ تھا کہ جو وہاں گئے ہیں ہمارے یہاں وہ اسلام کو اچھے طرح سے تھامے ہوئے ہوں گے اس کے کچھ معذور بات ہوگی. لیکن تو ان میں سے ایک ابھی ورشو صاحب بھی ہیں جو وہاں بھی پرچم بلند کیے ہوئے ہیں اور اپنے اسٹڈیز سے ہم کو بھی استفادے کا موقع دیتے ہیں. وہ آئے ہوئے آج شاید 4-5 مہینے ہو گئے. میں ان سے خواہش کر رہا تھا لیکن اب جب کہ ان کو شاید اگلے مہینے جانا ہے تو اتفاق کیا انہوں نے. اور آپ محسوس کر رہے ہوں گے کہ کس طریقے کا عنوان انہوں نے دیا. جو بدنامی پھیلائی گئی ہے حضرت اورنگزیب عالمگیر کے نام سے, اس سے آج ہمارا نوجوان جو ہے متاثر ہونے کا خواب تھا. اور ایسے میں یہ عنوان حالات کے پس پردہ بہت اہمیت. ایک تنظیم بنائی گئی تھی دولت مشترکہ کے ممالک کی, اور اس میں دولت مشترکہ کامن ویلتھ کے اس وقت کے نمائندے شریک ہوئے تھے. اور وہ اورنگ آباد میں کیمپ ڈالے تھے سوشل سروس. بات کو پتہ چلا کہ وہ یہودیوں کا کارنامہ تھا. حیدرآباد سے نئے اور ایک آپریشن کے نمائندے دونوں منتخب ہوئے تھے. ہم ان کے ساتھ جا کے رہے. تو وہاں پر مالی والا ایک مقام ہے. تو مالی والے میں ہمارا استقبال جب کیا گیا, سب بیرونی ممالک کے لوگ تھے, آسٹریلیا, امریکہ, کامن ویلتھ کے, انگلینڈ کے, نیوزی لینڈ, آئرلینڈ کے اندر. تو وہ مالی والے کا جو پٹیل تھا, سرپنچ تھا, اس نے تقریر کرتے ہوئے اس قدر والہانہ اورنگزیب کے
آپ کو تو معلوم ہے حضرت اورنگزیب عالمگیر ملاد چھپ کے مقبرے میں اورنگ آباد میں خلد آباد میں دفن ہے. تو اس نے ایسے خراج تقدم پیش کیا کہ مجھے حیرت ہوئی کہ وہ جو ہے اتنا قریب سے حالت. آج آپ لوگوں کو سنا ہے اور میں بہت سی باتیں سنا تھا. بہرحال مجھے اس میں انہوں نے کہا کہ صاحب یہاں پر ایک ایسا بادشاہ آرام کر رہا ہے ہندوستان کا جو قرآن لکھ کے اس کے حیثیت سے اپنی زندگی گزارتا ہے. بہرحال میں زیادہ نہیں کرتا, چونکہ ہم کو بہت کچھ سننا ہے ان کو, اور اس لیے میں اپنے مخاطبت ختم کرتا ہوں اور ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ جانے سے پہلے اگر کچھ ہو سکے تو مخاطب میں خرید اور رکھتا ہوں کہ آپ کے بعد استفادے کا جو تقریر سے استفادے کا پورا فائدہ ہوتا ہے. جزاک اللہ. السلام علیکم. وقت کی تنگی کی وجہ سے میں سب لوگوں کو ریکگنائز نہیں کر سکتا, ہو سکتا میں ناموں میں غلطی کروں. اور شکریہ تشریف لائے. اور ایک میں کلیئر کر دینا چاہتا ہوں, I'm not a scholar. I'm just a student. So please make sure that you don't get an idea that I'm a scholar. ٹائم کی کمی ہے, اس لیے شروع کرتا ہوں. میرا عنوان ہے آئیے اورنگزیب عالمگیر سے ملیے. السلام علیکم. میری اورنگزیب سے سرسری ملاقاتیں مولانا آزاد کی کتاب ہمارے فاتح ولیم ڈیلفرنکل کی کتاب سٹی آف جنس, پروفیسر آئران لپینس کی کتاب ہسٹری آف اسلامک سوسائٹیز میں ہوئی. اورنگزیب سے میری تفصیلی ملاقاتیں جسٹن سنگھ کی کتاب نئی دہلی. ٹھیک نہیں ہے آواز, ذرا ٹھیک کیجیے. نورالدین صاحب آواز ٹھیک کیجیے. اب ٹھیک ہے کیا پھر سے شروع کروں ہے یا وہ ہٹا کے ابھی اچھی ہو یہ ہٹا کے اس میں ڈسٹرب وہ مائک رکھ دیجیے. ٹھیک ہے. ہاں یا وہ چیخنا شروع کروں. نہیں تو میں عرض کر رہا تھا کہ میری اورنگزیب سے سرسری ملاقات مولانا آزاد کی کتاب ہمارے فادر ولیم ڈیلفرنکل کی کتاب سٹی آف جنس, پروفیسر لپینس کی کتاب ہسٹری آف اسلامک سوسائٹیز میں ہوئی. اورنگزیب سے میری تفصیلی ملاقاتیں جسٹن سنگھ کی کتاب نئی دہلی, شمس العلماء مولوی ثناء اللہ کی کتاب اورنگزیب عالمگیر, اور ریڈیوس یونیورسٹی کی کتاب کے پروفیسر آف ہسٹری آنرری ٹرسٹی کی کتاب اورنگزیب عالمگیر جو جسٹ میں لاسٹ ایئر چھپی ہے. ہر کسی نے ان کو اپنی جانڈس آنکھوں سے دیکھا. حافظ خان جس نے اورنگزیب کی دور حکومت کی تاریخ لکھی اس کو اپنی شیعہ آنکھوں سے دیکھا. ان سب نے اورنگزیب پر فتوے نازل کیے, ججمنٹ پاس کیے. دو فریق بن گئے. ایک فریق نے کہا اورنگزیب کا باعث, اورنگزیب متحد مومن. اس فریق کے سردار ہیں سر محمد اقبال. اور دوسرے انہوں نے کہا اورنگزیب کا بلٹ, اورنگزیب کھٹر وزن متاثر تنگ نظر. اس گروپ کے سردار ہیں چودھرا سرکار جنہوں نے ہسٹری آف اورنگزیب 5 والیومز میں لکھا. یہ سب لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ اورنگزیب عالمگیر اپنے وقت کے ایک انسان تھے اور حالات کا شکار تھے. وہ حکمران تھے. اس حکمرانی کی راہ میں جو بھی حائل ہو, آپ کو یہ بیٹا بھائی ہو, بہن, یہ بہن ہو, یہ بیٹی, یا جس زندگی میں جو بھی پارا وہ انہوں نے اس کو اپنے راستے سے ہٹا دیا. دشمنوں کا کہنا جس نے بھی تھوڑا بتایا اس کو اپنے راستے سے ہٹا دیا. اور ایک مسلمان کی تھی, مسلمان ہونے کے ناطے ان کو اپنی غلطیوں اور اپنے گناہوں کا شدید احساس تھا اور اپنے انجام سے بہت خوف زدہ تھے. اسی کیفیت کی عکاسی اس کے وہ حدود کرتے ہیں جو انہوں نے اپنے بیٹوں کو مرنے سے پہلے لکھے تھے. آئیے میں آپ کو اورنگزیب سے ملاؤں, آپ خود سوچیں کہ اورنگزیب کون تھے
اورنگزیب کہتے ہیں شاہجہاں ممتاز محل ممتاز بیگم کی ازواجی زندگی صرف 14 سال کی اور ان 14 سالوں میں انہیں 14 بچے ہوئے جس میں سے 7 بچے تو 9 مہینے گزر گئے اور 7 بچے سن بلوغ کو پہنچے. سب سے بڑی لڑکی جس کا نام تھا جہارا تھا, اس کے بعد جو ہوئے وہ دارالشکو, تیسرے نمبر پر شجاع, چوتھے نمبر پر دوسری لڑکی شروشہا, نمبر 5 ہے اورنگزیب, نمبر 6 ہے مراد, نمبر 7 ہے تیسری لڑکی گورا. اور گورا کی پیدائش میں ممتاز محل کا انتقال 6 جون 1621 میں ہو گیا. اورنگزیب کی تاریخ میں پیدائش کے سلسلے میں مورخ خافی خان کا کہنا کچھ ہے تو شاہ نامے کا کچھ اور ظفر نامے کا کچھ, مگر سب اس بات سے متفق ہیں کہ کسی شاعر نے کی تاریخ ولادت آفتاب عالمدار بتایا اور کسی دوسرے رمزی عہدے ان کی کاری تھی گوہر تاج ملک اورنگزیب. جب ان دونوں کو ملاتے ہیں, افرادوں کو ملاتے ہیں, تو ان کی تاریخ ولادت نکلتی ہے 1067 ہجری مطابق 1618. اورنگزیب 15 ذیقعدہ 1067 مطابق 3 نومبر 1618 پر گجرات کے ایک چھوٹے سے مقام دہود میں ہوا. ان کا پورا نام مظفر محی الدین محمد اورنگزیب ہے اور اورنگزیب خود اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ انہیں نہیں معلوم کہ ان کی ابتدائی 7 سال کیسے ہوئے. وہ کہتے ہیں کہ جب وہ 8 سال کے ہوئے تو ان کے دادا جہانگیر کسی وجہ سے شاہجہاں سے ناراض ہو گئے اور اورنگزیب اور دارالشکو کو اپنے ساتھ لے کر لاہور چلے گئے. اور ان کی تعلیم و تربیت کے لیے 2 بہت ہی قابل متقی اور فتح تعلیم میر محمد ہاشم جیلانی اور احمد خان مقرر کیے. ان لوگوں نے انہیں قرآن و حدیث کی تعلیم دی, انہیں فارسی, عربی, ترکی اور ہندی زبانیں سکھائی گئی, انہیں خطاطی کیلیگرافی بھی سکھائی گئی. اورنگزیب سم و صداقت کے پابند تھے, وہ حافظ قرآن تھے. انہوں نے کبھی عمرہ نہیں کیا, انہوں نے کبھی حج کیا. ایک ویسٹرن اسکالر لکھتے ہیں کہ ہارون رشید اسلام کا آخری فرما روا ہے جس نے 8 حج کیے. اس کے بعد نہ کسی خلیفہ نے حج کیا, نہ مغل بادشاہوں نے, نہ سلطان عثمانیہ کے سلطانوں نے, نہ آصف خاندان کے نوابوں نے. اورنگزیب نے کبھی شراب نہیں پی. ان کو شراب سے کس نے بچایا, یہ واقعہ آگے آئے. ان کی کمزوری یہ تھی کہ وہ کوئی کام بھی نجومیوں کے مشورے کے بغیر نہیں کرتے تھے. ایک دوسری کی غیر شرعی حرکت یہ تھی کہ وہ سلک پہنتے تھے, ریشم پہنتے تھے. ان کے شملے ٹربن میں ہیرے جواہرات جڑے ہوئے تھے. وہ جب بھی دہلی میں جو ہوتے تو پیکاک تھرون پہ بیٹھا کرتے. اور ایک اسلامی غیر اسلامی چیز وہ یہ کرتے تھے کہ ان کو ان کی ہجری سالگرہ اور 20ویں سالگرہ میں سونے اور چاندی میں توڑا جاتا تھا اور جو نورت تقریباً تقسیم کر دیا جاتا. تاریخ یہ نہیں بتاتی ہے کہ کس عمر سے وہ اپنی روزی قرآن لکھ کر اور ٹوپیاں سی کر بناتے تھے, مگر ان کی وصیت یہ بتاتی ہے کہ موت کے وقت ان کی کل پونجی 5305 جس کے بارے میں انہوں نے وصیت کی تھی. سیویت میں لکھتے ہیں کہ 4500 روپئے جو میری ہاتھ کی محنت کی ٹوپیوں کی سلائی سے بچے ہیں اس میں تحریر و تقسیم کی جائے. اور وہ 805 روپئے جو قرآن نبی سے کی طرف سے حاصل ہوئے مساکین میں تقسیم کیے. پھر وہ کہتے ہیں کہ جب وہ 15 برس کے تھے, ایک دن ایک جب غفیر دریا کے کنارے جمع ہوا تھا. وہ 2 ہاتھیوں سوداگر اور سورج سندر کی لڑائی دیکھنے جمع ہوئے تھے. دونوں ہاتھیوں کو کشیش پلائی گئی تھی اور یہ دونوں ہاتھی ایک دوسرے سے تلپتا ہو رہے تھے. اور ایک دم سوداگر بہاوت ہوتا ہے, بہاوت کی اکسانے اور عوام کی چیخ و پکار سے آگے سے باہر ہو گیا اور عوام پر حملہ ہو گیا اور کئیوں کو اپنے پیروں تلے روک ڈالا. اس مدت میں سب لوگ ڈر کر بھاگ گئے, صرف اورنگزیب اکیلے رہ گئے. انہوں نے گھوڑے کو اپنے قابو میں کیا اور اپنے برچے سے اس ہاتھی پہ سوداگر کے پیشانی پہ اس زور سے وار کیا کہ وہ
موقعی طور پر انسٹنٹ ہو گیا. پھر اپنی سونگ سے ایک جو سویپ کیا تو ان کا گھوڑا گر گیا اور اورنگزیب طرح اس کے سامنے کھڑے ہو گئے. انہوں نے تلوار سونک لی اور اس کے سونک پہ وار کیا کہ جب یہ حکمت دے کر دوسرے لوگ بھی آگے بڑھے اور آگے کھڑے ہو گئے. وہ کہتے ہیں کہ یہ پہلا واقعہ ہے جب شاہ جہاں نے ان کو اپریشیٹ کیا اور ان کو سونے میں تولا گیا اور یہ پیسے جو ہے غریبوں میں بانٹ دیے گئے اور انہیں بہادر کا خطاب ملا. اور اس کے کچھ ہی دنوں بعد 16 سال کی عمر میں ان کو دکن کا گورنر بنا کے دکن بھیج دیا گیا. اورنگزیب انتہائی دلیر نیرم اور انسان تھے جو 16 برس کی عمر سے آخری عمر تک سلطنت کی وسعت اور بہار اور وسعت کرنے اور آج گزارا اور آج کل کی زمانے انہوں نے کبھی سافٹ پاور کبھی ہارڈ پاور کا استعمال کیا، یعنی کبھی ڈپلومیسی کبھی فوجی طاقت. اور بھی ترجیح کہتی ہے کہ اورنگزیب واز اے brilliant military technician at key moments, perhaps the most outstanding general in the Mughal line. اورنگزیب کہتے ہیں کہ جب 17 برس کے تھے ان کی شادی دلرس بیگم سے کر دی گئی اور 1 سال بعد چھوٹی بہن کی شادی اورنگزیب کے چھوٹے بھائی مراد سے کر دی گئی. اس طریقے سے مراد نہ صرف ان کے بھائی میں بلکہ ان کے برادر اللہ میں. دلرس بیگم کا انتخاب 1657 میں ان کے 5ویں بچے کی پیدائش کے وقت ہو گیا. اورنگزیب یہ کہتے ہیں کہ برطرف شہنشاہوں اور بادشاہوں کے جن کے احترام ہوا کرتے تھے ان کے صرف 5 عورتوں سے استقبالی تعلقات ہیں. لیکن یہاں بھی وہ شرعی کو فالو کر رہا ہے تو اس کے باہر اس کے 4 نہیں رہنے شکرائے جاتے کرتا ہو. اس کے صرف 4 عورتوں سے کہتے ہیں کہ صرف 4 عورتوں سے ازواج تعلقات تھے جس نے 10 اولادیں دی. اور وہ یہ بھی اعتراف کرتے ہیں کہ 5 میں صرف ایک ہی کو دل و جان سے چاہتے تھے جو بہت ہی جلدی گفتہ میں وفا رکھتی تھی. اس سے انہوں نے اس سے کوئی اولاد نہیں ہوئی. وہ دراصل وہ بھی چائے پر انتقال ہوا. موٹی ہیرا بائی جس کی الفیت ہے زین آبادی. اس معاشرے پر ادیتی مکرمی نے ایک کتاب لاسٹ مغل واریر ان لو لکھی ہے. ہیرا بائی کے سلسلے میں اورنگزیب خود کہتے ہیں کہ جب کوئی 35 برس کے تھے تو اپنی خالہ سے ملنے برہانپور میں جہاں کی مدت ہیرا بائی سے بھی. اب اس دلچسپ قصے کی کہانی بجائے اورنگزیب کے زبانی میں مولانا آزاد کی تحریر سناتا ہوں جو انہوں نے مبارک خاطر میں لکھی ہے. سو یہ بے ادبی مبارک مولانا آزاد کو سنانا کوئی جو کچھ ہر چار پر صدر لکھنے کے بعد ایک فارسی شعر ہوتے ہیں. مبارک خاطر میں 700 فارسی اشعار 700 ہے. وہ کہتے ہیں اورنگزیب کی معاشرے کی داستان بڑی دلچسپ ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگرچہ علوم ادبوں کے طرف نے اسے لوہے اور پتھر کا بنا دیا تھا لیکن ایک زمانے میں دوست کا بھی آدمی تھا اور آدمی بھی رہ چکا تھا اور کہہ سکتا ہے کہ گزر چکی ہے یہ فصل بہار ہم پر بھی. خانِ زمان کی بیوی اورنگزیب کی خالہ ہوتی تھی. خانِ زمان زمانے کے گورنر تھے ایک دن اورنگزیب برہانپور کے باغ خانے میں چہل قدمی کر رہا تھا اور خانِ زمان کی بیوی یعنی ان کی خالہ بھی ان خواصوں کے ساتھ سیر کے لیے آئی تھی. خواصوں میں خواص زین آبادی تھی جو نامہ سرجی اور سیرکاری اور شوائے تجربائی اور رانائی میں اپنا جواب نہیں رکھتی. سیر و تفریح کرتے ہوئے یہ پورا مجمع درد کے سائے میں سے گزرا جس کی شاخوں میں آم لٹک رہے تھے. جو ہی مدہ درد کے لیے پہنچا زین آبادی ہے نہ تو شہزادی کی موجودگی کا کچھ پاس لحاظ کیا نہ اس کی خالہ بے باقی سے اچھی اور ایک شاخ و بلد سے پھل توڑا اور اس کو شہزادی کی طرف اچھال دیا. خانِ زمان کی بیوی پریشوں کی غلام گزری اور اس سے ملامت کی. زین آبادی نے غلط انداز نظر شہزادے کو ڈالی اور پشوا سنبھالتے ہوئے آگے نکل گئی. یہ غلط انداز نظر کچھ اس قیامت کی تھی کہ اس نے شہزادے کا کام تمام کر دیا اور صبر فرار نے خدا حافظ کرا. بالا وطن اشور و رسول خاصمن ہوتا کر صاحب راز میں نے کہا بہت سی شہر سمجھانے کے لیے اس کے معنی ہیں
اس طرف انداز میں ناظرین محبوب نے میری عمر کے پاس آئی ملیاں مل کر بہرحال اورنگزیب نے ملت سماجت کر کے اپنی خالہ سے زینابادی کو حاصل کیا اور باوجود اس زید فرش کہ جس نے کہ رعایت مشہور ہو چکا تھا اس کی عشق و شیفتگی میں اس درجے سے بے قابو ہو گیا کہ نماز سے شراب کا پہلا ربر کر پیش کرتا اور عالم نشو و سرور کی رعنائیاں لے کر کہتے ہیں کہ زینابادی نے اپنے ہاتھ سے جام پر ریز کر کے اورنگزیب کو دیا سننے کے بعد اورنگزیب کو دیا اور اصرار کیا کہ رہو سے لگا لیے دیکھیے عرفی کا ایک شعر کیا موقع سے یاد آ گیا عرفی کا شعر کیا موقع سے یاد آ گیا ہے اور کیا چشمہ ہوا ہے ساقی کی اسادت دلی میں شیخ شراب اور کبھی فرق بالکل میں گزارش جس کے معنی جب شراب پلانے کا کام کرتی جیسا حسین معمول کے لیے اپنے آپ کو آمدۂ بہتری پائے گا خان شہر کے شیخ شہر کو اس کا یقین ہی نہ ہے شہزادے ہرچند عجز نیاز کے ساتھ اتنائی کہ میرے عشق و دل باختگی کا اختیار جان کے پینے پر محفوظ نہ رکھو میں حاجت نہیں اس کو دل میں معلوم کرتے پورا جب تک تیرے حسین سرابے میں حضور اور بریات موجود ہیں تب تک کہ میری ہستی اور طرف کے لیے جان شراب نہیں لیکن اس ایار کو رہن نہ آیا حضرت ایمان بن وسیع بات کا دلیدار مسلمانی ناموں والا چشم نام کہا اس صحابہ نام نے کہ بہت سے لوگ دنیا بھر ایمان برباد کیا ہے اس لیے اپنی دونوں کافروں لوگوں زمین سے آشنا کرتا ہوں ناچار شہزادہ ارادہ کیا یہ پیالہ مجھ سے لگا لے لیکن اس وقت جو مدعا پیش آئی جو ہی اس نے دیکھا یہیں زینابادی نے نہیں دیکھا شہزادہ بے بس ہو کر پینے کے لیے آباد آئے فوراً پیالہ اس کے لبوں سے کھینچ لیا ہر امتحان بابت کے طرف کامی شور تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کو شراب سے بچانے والی باقی زینابادی آگے میں نہیں جاؤں گا اور ٹائم کی بات ہے تو کچھ کو جو شراب سے بچایا زینابادی کی اور سلسلے میں اور کتنے ہیں جب اورنگزیب کا ذکر آتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ اس نے اپنے بھائیوں کو قتل کروا دیا اپنے باپ کو جیل میں ڈھلوا دیا دیکھتے ہیں کہ حقیقت کیا آزاد آج لوگوں کا یہ خاندان ایک بڑے بزرگ شاہجہاں 4 بھائی اور 3 بہن ہر ایک بہن کا ایک چھٹا بھائی اور ہر ایک بھائی وراثت کا اور حکومت کا دعوے دار شاہجہاں اور کی بڑی بیٹی جہاں چاہتی تھی کہ دارالشکوہ بادشاہ بنے بنجی بیٹی روشن آرا اس کے چہتے بھائی تھے اور اس میں بنجی بیٹی روشن آرا کے چہتے بھائی تھے اورنگزیب وہ چاہتی تھی کہ اورنگزیب نائب بادشاہ بنے بہرارا کے چہتے بھائی تھے مراد وہ چاہتی تھی کہ مراد بادشاہ بنے شاہ شجاع کا محل میں کوئی خبر نہیں ہے 1657 ایگزیکٹلی بدر سے 200 سال پہلے یعنی 1857 سے 200 سے اس خاندان میں ہلچل بن گئی وہ آئیے کہ شاہجہاں سب بیمار ہو گئے وہ کیسے بیمار ہوئے اس کی ایک کہانی الگ ہے اس میں جانا نہیں چاہتا افواہیں گرم ہونے لگی اور وہ صرف 10 دن بیمار رہے مگر افواہوں میں یہ دورے ہونے کہ شاہجہاں گزر گئے دارالشکوہ تو ہمیشہ آگرہ میں رہتا تھا اور پورے جو انفارمیشن رہتی تھی اس کو کنٹرول کرتا تھا باہر نہیں جانا اور اس زمانے میں دارالشکوہ تو وہی تھا شاہ شجاع بہادر شمال میں بنگال کا گورنر تھے مراد بہادر میں بنگال کا گورنر تھا اور جنوب دکا میں تھے محمد تیمور الیگزینڈر II شاہ شجاع بہادر بس نافذ سے نوازا ایک بڑی فوج تیار کی اور دارالخلافے کی طرف روانہ ہوا اس کو فیس کرنے کے لیے دارالشکوہ نے شاہی افواج کو بھیجے اور اپنے 25 سالہ بیٹے سلیمان شاہ کو قیادت میں روانہ کیا اس جنگ میں شاہ شجاع کو بنارس سے شکست دی اور وہ وہاں سے واپس بنگال چلا گیا انہیں دنوں میں مراد نے گجرات میں اپنے اختیاری کا اعلان کیا
اور اپنے آدمی کتابوں سے نوازا اور اورنگزیب کو دعوت دی کہ وہ اس کے ساتھ مل کر دارالشکوہ شکر دے. اورنگزیب نے کہا کہ بہت اس کے بعد اس کی درخواست کو قبول کیا. مراد اورنگزیب کی کچھ شدہ فوجوں نے دارالشکوہ کی فوج کو 50,000 کی خرید تھی، زیادہ تھی. مئی 1658 میں ساموگڑھ کے قریب جو دور ہے آپ کے آگرہ سے، تفصیلات کے لیے وقت نہیں، دارالشکوہ شکست ہوئی اور میدان جنگ سے چھوڑ کر بھاگ گیا. پہلے وہ آگرہ گیا، پھر وہاں سے لاہور چلا گیا. اورنگزیب اور مراد ریڈ فورٹ پہنچے. کچھ دنوں میں مراد اور اورنگزیب کے اختلافات پیدا ہونا شروع ہوئے. کشیدگی بڑھنے لگی. مراد نے اپنے سپاہیوں کو تنخواہیں بڑھا دی اور ان کو جدید طریقے کا ترقی کا وعدہ کیا. اس طرح کی اورنگزیب کی شاہی لشکر سے مراد کے رکشن میں چلے گئے اور مراد اورنگزیب سے کترانے لگا. اب یہاں پہ اورنگزیب نے، جس کو آپ انگشمائی کر سکتے ہیں، ایک خیمے میں اس کی دعوت دی، اس کو خوب کھلایا پلایا، اور جب بھائی تھک سو گیا تو اس کے سپاہیوں نے اور ان کے سپاہیوں نے اس کو جکڑ لیا اور یہاں اس کو ایک پودے میں ہاتھی کے شبہ پہ یہ بھی روانہ کر دیا اور سلیم گڑھ کے فورٹ میں اس کو قید کر دیا جہاں اس کو افیون کا پانی پلایا جاتا ہے. پھر بعد میں اس کے خلاف اس کو پریویس جو اکیوزڈ آف مرڈرنگ سمبڈی، اس کے اوپر مقدمہ چلایا گیا اور اس کو پھانسی کی سزا ہوئی. اور اورنگزیب نے آگرہ پہنچنے کے بعد اپنے والد کے نام میں بہت ہی مودبانہ خط لکھا. شاہ جہاں نے اورنگزیب سے ملنے کی خواہش کی اور اس کو آنے کی دعوت دی. اورنگزیب کی چہیتی بہن روشن آرا نے خبر پہنچائی کہ ایک سازش ہے، وہ انہیں پھانسنا چاہتے ہیں. اورنگزیب نے شاہ جہاں سے ملنے سے انکار کر دیا اور اس کو اس کی بڑی بہن جہاں آرا کے ساتھ لال قلعے میں قید کر دیا. اورنگزیب کے سپاہیوں نے ان کی بہن روشن آرا، جس کے تعلقات اچھے تھے، محل سے چھڑا لایا. 1658 میں اورنگزیب نے شاہ شجاع کو خط لکھا اور پیشکش کی کہ اگر وہ شاہی تخت کے دعوے سے دربردار ہو جائے تو اس کی ریاست کے مشرقی حصے کا گورنر بنا دے گا. شاہ شجاع نے یہ پیشکش مسترد کر دی اور جنگ کی تیاری شروع کر دی. شاہ شجاع اور اورنگزیب کے فوجوں میں جنوری 1659 میں محمد خواجہ، جو الہا سے صوبہ مشرق میں واقع جنگ ہوئی، شجاع بھاگ گیا اور میدان جنگ سے بھاگ گیا. 10.5 سال تک اورنگزیب کی فوجی اس کا تعاقب کرتے رہے اور 1660 میں مئی 1660 میں شجاع برما چلا گیا، جہاں ارکان کے راجہ نے اس کو ختم کر دیا. دارالشکوہ جو بھاگ کر لاہور چلا گیا تھا، اس نے پھر ایک فوج تیار کی اور راشن کی آخری جنگ اجمیر سے کچھ دور اورنگزیب اور دارالشکوہ کے فوجوں میں مارچ 1659 میں بھی اس میں دارالشکوہ شکست ہوئی اور اپنی جان بچا کر پھر بھاگ گیا. تو 3 مہینوں تک چھپتا رہا اور آخرکار ایک افغان سردار ملک جیون کے پاس پناہ لینے پہنچ گیا. یہ وہ ملک جیون ہے جس کی زندگی کو دارالشکوہ نے کبھی بجایا تھا. اس کا بدلہ ملک جیون نے یہ کیا کہ اس کو قید کر کے اورنگزیب کے حوالے کر دیا. اس کے بعد کیا ہوا، یہاں اختلاف ہے. مولانا آزاد اقبال خاطر میں لکھتے ہیں اس موقع پر اس کے اس میں مقدمہ چلایا گیا، یعنی شجاع کے شکوہ میں مقدمہ چلایا گیا اور اس کو سزائے موت ہوئی. اور اللہ کہتے ہیں، اسے اگری کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو مغربی لوگوں نے دارالشکوہ کے سلسلے میں جو لکھے ہیں وہ سب جھوٹ ہے کہ دارالشکوہ نے اورنگزیب کو خط لکھا کہ اسے چھوٹا سا خط دے دیا جائے اور خاتمہ دی جائے، عمر اور اورنگزیب کی دعا میں پڑھتا رہے گا. اور اورنگزیب نہیں مانا، اس کو خیر خان میں کروا دیا، اس کے سر کو شاہجہاں نے مارا دیا وغیرہ وغیرہ. یہ سب فرق ہے. اس لیے ماؤں نے مقدمہ کیا اور اس کو نہیں ہونے کی وجہ سے سزائے موت. سوال یہ ہے، ایک سوال یہ ہے کہ کیا اورنگزیب ہی نے اپنے بھائی کو قتل کروایا؟ یہ وحشیت، یہ درد
جو اسلام کے نام پر ایک قلم ہے، ایک دھبا ہے، ہر مغل بادشاہ نے کی، خلافت عثمانیہ کے سلطانوں نے کی، ہمایوں نے اپنے بھائی کو کامران بندہ کروا دیا، اکبر نے کامران کے اپنے بیٹے کو ختم کروا دیا، جہانگیر نے اپنے چھوٹے بھائی دانیال کو ختم کر دیا، شاہجہاں نے اپنے دونوں بھائیوں خسرو اور شہریار کو ختم کروا دیا، اپنے دونوں بھتیجوں کو ختم کروا دیا۔ خلافت عثمانیہ کے مراد جس سے گھنٹے سلطان بنے، اس روز قصر شاہی سے 11 جنازے نکلے، تو پھر کیوں ہم اورنگزیب پر انگلیاں اٹھاتے ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ اپنے اورنگزیب سے ہم کو یہ توقع نہیں، ایکسپیکٹیشن تھا، اسے توقع نہیں تھی، اس لیے ہم یاد بناتے ہیں۔ بہرحال اگر وہ نہیں ختم کرتا تو وہ اس کو ختم کرتا، اگر اورنگزیب اپنے بھائیوں کو ختم نہیں کرتا تو وہ اس کو ختم کر دیتے۔ آپ اس کا اندازہ اس واقعے سے لگا سکتے ہیں کہ اورنگزیب نے اپنے بھائی داراشکو سے اس کی پھانسی کے روز اس سے پوچھا کہ آپ کیا کرتے اگر آپ میری جگہ ہوتے، آپ کیا کرتے کہ اگر آپ میری جگہ ہوتے؟ تو داراشکو نے آپ کیا کرتے اگر میری جگہ آپ ہوتے؟ اس نے نفرت سے کہا میں تمہارے 4 ٹکڑے کرواتا اور ہر ایک ٹکڑا دہلی کے ہر ایک پیٹ کرا دیتا، 4 ٹکڑے۔ تو یہ تھی نفرت داراشکو کو اورنگزیب سے۔ اس نے تو بہترین کیا، اس کو ہمایوں کے مقبرے میں دفن کروا دیا۔ یہ تو ہوا بھائیوں کا قصہ۔ تو ان کی چہیتی بیگم، چہیتی بہن اور روشن آرا جو اس کی چہیتی بہن تھی اور اسٹان سپورٹر تھی، اس کا کیا حشر؟ اورنگزیب ایک دفعہ سخت بیمار ہو گئے اور ان کے بچنے کی کچھ امید نظر نہیں آتی تھی، تو روشن آرا نے یہ کیا کہ ان کا امپیریل سیل چرایا اور ایک فرمان جاری کیا کہ اورنگزیب کے بعد اس کا چھوٹا لڑکا جو 9 برس کا تھا شہنشاہ بنے گا۔ وجہ یہ تھی کہ وہ اس کے ریجن بننا چاہتے تھے۔ اورنگزیب اتفاق سے صحت یاب ہو گیا، اس کو اپنی بہن کی اس کرتوت کا پتہ چلا، اس نے اس کی بہت بے عزتی کی، پھر بھی کچھ نہیں کیا، لیکن بعد میں روشن آرا اپنے چاہنے والوں کے ساتھ رنگ رلیاں بناتی ہوئی پکڑی گئی اور اورنگزیب نے اس کو زہر دلوا دیا اور وہ ختم۔ اورنگزیب کے چوتھے بیٹے اکبر نے 1681 اپنی خود مختاری کا اعلان کر دیا۔ تفصیلات کا وقت نہیں، اورنگزیب کے سپاہیوں نے ان کو چیز کیا، وہ ایران چلا گیا جہاں اس کا انتقال 1704 میں ہو گیا۔ اورنگزیب کی بہت ہی ذہین شاعرہ لڑکی زید النساء، جس کا تخلص تھا مخفی، اپنے بھائی اکبر کا ساتھ دیا۔ اورنگزیب نے کہا کہ یہ میرے لیے بہت ہی تکلیف کا مقام تھا کہ میری چہیتی بیٹی اور بھائی کا ساتھ دی، میں نے دل پر پتھر رکھ کر اس کو سلیم گڑھ میں قید کر دیا جہاں اس کا انتقال ہوا۔ جس کسی نے بھی اورنگزیب کو لڑکا، اس کا حشر بہت دردناک ہوا۔ سکھوں کا 9th گرو تیغ بہادر کو قتل کروا دیا گیا۔ شیواجی کے بیٹے شاما جی کو 1689 میں ویشانیہ طور پر قتل کروا دیا گیا۔ آخرکار نظرہ اپنا اس امریکن جو کو لباس میں گھونسلے باز پر، جس کا نام ہے سرمت۔ یہ سرمت جو ہے امریکن جو تھا، وہ بکے مسلم، وہ دہلی میں ننگا پھرا کرتا تھا اور اعلیٰ کرنا پڑا کرتا تھا۔ اورنگزیب نے اس کو بلایا، اس سے سوال جواب کی، میرے پاس ٹائم نہیں ہے سوال جواب کا، پھر اورنگزیب نے اس کو قتل چھوڑ دیا۔ لیکن یہ کہتی ہے کہ جب اس کا سر ڈراپ کر دیا تو سرمت اپنا سر اپنے ہاتھ میں لے کے مسجد کی سیڑھیاں چڑھ رہا تھا اور پورا کلمہ پڑھ رہا تھا۔ اللہ علیہ اورنگزیب کی 2 تاج پوشیاں ہوئی۔ پہلی دفعہ 31 جولائی 1658 میں شالیمار گارڈن دہلی میں بنائی گئی اور عالمگیر کا خطاب سے نوازا گیا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب مراد قید میں تھا اور داراشکو کو برقرار ہو گئے تھے۔ دوسری تاج پوشی 15 جون 1659 میں بھی جب اورنگزیب لگ بھگ 40 سال کے تھے، انہوں نے کوئی 50 سال حکومت کی۔ عالمگیر نے جب اپنی خودمختاری کا اعلان کیا، قابل غور بات یہ ہے کہ شریف مکہ نے انہیں سلطان ماننے سے انکار کر دیا، اور جب تک شاہ جہاں زندہ رہے اورنگزیب کو سلطان نہیں مانا، تو رشتہ آیا واپس کر دیا۔
شاہ ایران نے طنز کیا تم عالمگیر نہیں ہو گزرگیر ہو وغیرہ وغیرہ. اور یہ بھی خاص نوٹ کرنے کی بات ہے کہ اس زمانے کے جو چیف جسٹس تھے انہوں نے بھی اورنگزیب کو اس کا سینکشن دی, اس کی اجازت نہیں دی, تو کو برطرف کر دیا. اب آئیے دیکھتے ہیں کہ کیا اورنگزیب کٹر متعصب تنگ نظر تھا. اور متعصب و تنگ نظر کیسے ہو سکتا ہے جب اس کے رگوں میں ایک شیعہ کا خون, اس کی ایک ہندو کا خون دوڑ رہا ہو. ان کی والدہ ماجدہ شیعہ تھی, نور جہاں کی بھتیجی تھی, ان کی پردادی راجپوت ہندو تھی. اورنگزیب کی 5 بیویوں میں سے 2 یا 3 بیویاں ہندو تھیں. جس عورت سے ان کو والہانہ محبت تھی وہ ایک ہندو تھی, میرا بھائی. اور ان کے آخری وقتوں میں جو ان کا ساتھ دی, جو ان کا رفاقت تھی, اس کا نام تھا ادے پوری, جس سے ان کو چھوٹا لڑکا کام بخش ہوا تھا. اورنگزیب مرنے سے پہلے کام بخش کو لکھتے ہیں کہ تمہاری ماں میرے ساتھ ہے اور وہ بھی میرے مرنے کے بعد جلد مجھ سے آ ملے گی. اورنگزیب کے انتقال کے کچھ مہینوں بعد ادے پوری کا بھی انتقال ہو گیا اور 2 سال بعد کام بخش کو بھی قتل کر دیا. جب ہم اورنگزیب کی افسر شاہی بیوروکریسی کو دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اورنگزیب سے پہلے مغلوں کا بادشاہوں کے دربار میں ہندوؤں کا شیئر 22% تھا, جو بڑھ کر اورنگزیب کے زمانے میں 50% ہو گیا. نمبروں کو چھوڑیے, اورنگزیب نے ہندو نوبلز کو بہت ہی اہم اور سینسیٹیو پوزیشن پر متعین کیا تھا. اس نے راگناتھ کو جو دیوانی بنایا تھا, چیف فائنینشیل آفیسر, اس کی وہی پوزیشن تھی جو ٹوٹل کو 100 سال پہلے اکبر کے دربار میں تھی, یا ایک کرسچن کی پوزیشن جو حضرت معاویہ کے زمانے میں. وہ اس کا بہت دلدادہ تھا. اس نے اپنے دوسری کے وقت رنگراجا کو راجا کا خطاب دیا اور اس کے منصب بڑھا کر 2500 کر دیا. اور وہی شاہی زمانے کا جب شاہی خزانے کا انچارج بن گیا, بدقسمتی سے صرف 5 سال نوکری کر پایا. وہ ٹرپ میں اورنگزیب کے ساتھ گیا تھا اور وہاں پہ اس کا انتقال ہوا. اور ایک چیز کی لکھتی ہے فار اورنگزیب رگناتھ ریلیجیس آئیڈینٹی واز irrelevant to him. Irrelevant to his memorialized status of great officer of the Mughal Empire. اورنگزیب کے فوج میں کئی راجپوت جنرلز تھے. اکبر کے زمانے میں صرف 14 ہندو منصبدار تھے, تو اورنگزیب کے زمانے میں 148 ہندو منصبدار تھے. اورنگزیب ہمیشہ قابلیت کو وسیمیت پر ترجیح دیا کرتا تھا. ایک دفعہ بخارا کے مسلم آفیسر نے اورنگزیب سے درخواست کی کہ وہ ایرانیوں کو ترقی نہ دیں کیونکہ وہ شیعہ ہیں. اور اورنگزیب نے اس درخواست کو یہ کہہ کر کہ دنیاوی معاملات میں مذہب کا کیا تعلق ہے مسرت کر دیا اور کہا تمہارا دین تمہارے لیے, میرا دین میرے لیے. اورنگزیب جیسے ہی تخت پر بیٹھے انہوں نے بنارس میں متعین مغل افسروں کو ایک فرمان جاری کیا کہ بنارس کے مندروں کے اندرونی معاملات میں دخل اندازی نہ کریں. فیبرری 1659 میں انہوں نے لکھا کہ یہ بل میں لایا گیا ہے کہ بعض لوگ اس منات کی وجہ سے ہندو باشندوں کو اور وہاں کے برہمن پجاریوں کو تنگ کر رہے ہیں, اور انہوں نے حکم دیا کہ یہ ایسا کرنا بند کر دیا جائے اور ان کو تنگ نہیں کیا جائے. اورنگزیب کے تعلقات ہمیشہ ہندو کبیوں, رجومیوں اور رشیوں سے رہے ہیں جن سے وہ ہمیشہ مباحثات کیا کرتے تھے. ایک کا ذکر اکثر آیا ہے جو اس کو تحفے دایا بھی دیا کرتے تھے. نام بیرانی ہندو شیف محمد داس مہاراجا. جب ایک شاعر چندرمان نے رائمانہ کے فارسی نظم میں لکھا اور اس کا نام راجستھان کے نام سے لکھی تو اس کو اورنگزیب کے نام سے منسوب کیا. 1705 میں دوسرے شاعر نے جس کا نام ہے امر سنگھ رائمانہ کو فارسی نثر میں لکھا اور اس کا نام دیا امر پرکاش. اس کو بھی انہوں نے اورنگزیب کے نام سے منسوب کیا. ان کے تعلقات صوفیوں سے بہت اچھے تھے. 1680 میں وہ اپنے 2 بیٹوں کو ساتھ لے کر گجرتی شرطی کے درگاہ ہو گئے اور انہوں نے اپنی عقلی قیام کے لیے اورنگزیب اپنی عقلی قیام کے لیے خود آباد میں چشتی صوفی زین الدین شیرازی کے درگاہ کو مقرر کر وہیں دفن ہوں گے. اسماعیلی فرقے سے
تعلقات کشیدہ تھے. انہیں ہدایت دی کہ وہ 5 وقت کی نماز پڑھا کریں. انہوں نے بادشاہ کو بھی مالی مدد دی. اورنگزیب سب سے بڑی کمزوری تھی مغلیہ سلطنت, اور جب کبھی بھی انہیں چننا پڑتا مغلیہ سلطنت اور ان کے اسلامک آئیڈیالوجی, ہمیشہ انہوں نے سلطنت کو اپنی اسلامیت کو ترجیح دی. مثلا 1686 میں جب اورنگزیب بیجاپور کو حملہ آور میں, تو بیجاپور علماء کا ایک ڈیلیگیشن اورنگزیب سے ملا اور درخواست کی کہ وہاں سارا ہٹا لیں. اس لیے مسلمان سے لڑنا ناجائز ہے, لیکن اورنگزیب نہیں مانے اور سی جاری رہی, بعد میں فتح ہو گیا. اور دوسری دفعہ شیخ الاسلام نے ان کو گولکنڈہ اور بیجاپور حملہ کرنے کی اجازت نہیں, تو ان کو برطرف کر دیا گیا. جہاں تک ہندوؤں مندروں کے منہدم کرنے کا سوال ہے, ڈسٹرکشن آف ٹیمپلس کا تعلق ہے, پامیلا تھیپر نے جب اپنی کتاب سومناتھ دا ڈفرنٹ وائس آف ہسٹری کی, تو اس نے ہمیں بتایا کہ ڈسٹرکشن آف ٹیمپل صرف مسلمانوں کا طرح امتیاز نہیں, یہ ہے یہ ہندو حکمران بھی ایک دوسرے کے مندروں کو توڑا کرتے ہیں. اورنگزیب کا ایسا پیش کیا جاتا ہے کہ جیسے وہ صرف کمپلسری ٹیمپل ڈسٹرائر تھا. اس کے سلسلے میں ایک ویسٹرن اسکالر جس کا نام ہے رچرڈ بیٹن نے تحقیق کی, اور انہوں نے کہا اورنگزیب نے مندروں کے بھانے کے سلسلے میں تحقیق کی, اور کہتے ہیں کہ اورنگزیب نے زیادہ سے زیادہ 11 یا 10 مندروں کو توڑنے کا حکم دیا تھا, اور اس کے بھی وجوہات تھے, وہ جو وجوہات لکھتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی لکھتے ہیں کہ انہوں نے مندروں کی جاگیرات بھی عطا فرمائی اور مالی امداد بھی دی. تفصیلات کے لیے پڑھیے ماڈرن ہسٹری کی کتاب. یہاں تک کنورژن کا تعلق ہے, بہت ہی کم ہندو اور ان کے زمانے میں مسلمان میں اس سلسلے میں بابا نریندر ناتھ بنرجی لکھتے ہیں کہ دی ایکوزیشن آف فورس کنورژن آف ہندوز بائی مسلمز رولرز بائی stating that if that was true intention, if the implementation of that in India today, there would not be nearly 4 times as many Hindus as compared to Muslims, despite the fact that Muslims had ruled for nearly 1,000 years. Banerjee Sahab kehte hain, and he challenges the hypothesis that Aurangzeb was anti-Hindu by reasoning that if the letter was if the letter was truly guilty of that bigotry, how could he appoint a Hindu as his military commander-in-chief? اب اورنگزیب کی حکومت نظم و نسق کی طرف آتے ہیں. اورنگزیب نے لگ بھگ 50 سال حکومت کی. شروع کے 4-5 سال تو بھائیوں اور بہنوں کے حصے میں گزرے, اس کے بعد 45 سال حکومت کی. ان سالوں میں جو حکومت کی اسی بارے میں دیکھا جائے تو وہ بہت ہی ایبل ایڈمنسٹریٹر تھے, اور ہمیشہ دن میں ایک بار ان کا دربار ہوا کرتا تھا. بعض اوقات دن میں دو دفعاتی ہوئے ہیں. پورے دن میں روز سے آتی تھی, روزانہ میں پیش کی جاتی, وہ خود تصویر کرتے, اور ان کو بہت یاد تھا 2 چیزوں کا, ایک تو لا اینڈ آرڈر کا اور سڑکوں کی سیفٹی. موسموں میں کرپشن سخت مقصد کرتے تھے. انہیں عوام کی اخلاقی حالت کا بہت شک رہتی تھی. وہ سمجھتے تھے کہ مسلمان فرمان بڑھوا کا یہ فریضہ ہے کہ عوام کو اچھائی کی طرف بڑھائے اور برائی سے روکے. نہیں ہے. انہوں نے 1669 میں شراب نوش منشیات کا استعمال, چوہوں سٹا وغیرہ ممنوع کر دیا. 1665 میں مسلم پر پابندی لگا دی, اور وہ دوران میں دوسری سے واقف تھے. 1667 میں اورنگزیب نے علماء کی جماعت بنائی, انہیں معقول اجرت دی اور فتح عالمگیر لکھنے کا کام سونپا. لاسٹ سال 1675 میں تحقیق پایا. اس دوران میں اس دین کے ساتھ بیٹھتے, سنتے اور ان کی تحقیق بھی کرتے. پھر صرف جزیہ پر ہندو عوام ناراض ہوئی. منعقدہ خالد اسلام کو سراہایا گیا اور اس کو زندہ پیر کا خطاب ملا, کیونکہ انہوں نے صدی کا رسم بھی ممنوع کر دیا. اورنگزیب نے ہندوستان کی تاریخ میں اشوک اعظم کے بعد پورے ہندوستان کو ایک بار پھر متحد کیا. ان کی حکومت کابل سے لے کر راجکماری اور آسام سے لے کر گجرات تھی. امن و امان تھا. 50 ملین آبادی تھی, 50 کروڑ
بہترین اقتصادی حالات تھے اور اورنگزیب شاہی خزانے کو عوام کا اثاثہ سمجھتے تھے. وہ شاعر بھی تھے, مصنف بھی تھے اور مصنف بھی تھے. انہوں نے 3 جلدوں میں اپنے خطرات لکھے ہیں. انہوں نے صرف 3 عمارتیں بنائی جو ہے جس میں لاہور کی بادشاہی مسجد, دہلی کی موتی مسجد اور اورنگ آباد میں بیوی کا مقبرہ. انہوں نے جو اپنی بیوی کی یاد بنایا جس کو غریب آدمی کا تاج محل کہا جاتا ہے. اس زمانے میں قانون مزدوری ششی تھرور, جانتے ہیں آپ ششی تھرور؟ ششی تھرور نے اپنی کتاب این ایرا آف ڈارکنیس میں لکھا ہے کہ اورنگزیب کے زمانے میں ہندوستان کی جی ڈی پی دنیا کی جی ڈی پی کا 27%. انگریزوں کو انہوں نے سمجھ لیا, ہندوستان کو لوٹ کر چلے گئے اور 1947 میں انڈیا کی جی ڈی پی دنیا کی جی ڈی پی 3% ہو گئی. انگریزوں نے نہ صرف ہندوستان کو لوٹا, ہندوستان کی تاریخ کو بھی مغلوں کے خلاف زہر مسخ کر دیا. ششی تھرور نے یہ بھی کہا کہ مغل ہندوستان آئے لوٹ کے نہیں گئے اور لوٹ کی یہ دولت انہوں نے ورنہ والی میں نہیں بھیجے. مغل یہی ہے, یہی پسند تو اورنگزیب زندگی بھر انہوں نے اپنے والد کے ساتھ جو کیا تھا اور جو بھائیوں کے ساتھ جو کیا تھا اس کے تلے اور ڈیوٹی کانشیس میں دبے رہے. انہوں نے اپنے مرنے سے پہلے جو خط انہوں نے اپنے بیٹوں کو لکھے ہیں وہ ان کی کیفیت کا اندازہ لگائیے. اس سے یہ فارسی میں لکھے گئے ہیں جو ذکاء اللہ کی کتاب میں ہے, اور اس کو اردو ترجمہ نہیں ہے اور میں ترجمہ بھی نہیں کر سکتا, تو میں نے بارو کر رہا ہوں خشونت سنگھ کو جس نے اس کو انگلش میں لکھا تھا. انہوں نے لکھا جو اعظم, یعنی اورنگزیب کہہ رہے ہیں جو اعظم بھی روٹ آئی کیم alone and I go as a stranger. I did not know what I am, not what I have done. During the instant which has passed in power has left only, sorry, I have emotion, I had a word that I has left only sorrow behind it. I have not been the guardian and protector of the empire. Life so valuable has been squandered in vain. God was in my heart, but I could not see him. Life is transient, the past is gone, and there is no hope for the future. I fear for my salvation, I fear my punishment. I believe in God's bounty and mercy, but I am afraid because of what I have done. And to Kambash, he wrote, soul of my soul, I am going alone. I grieve for your helplessness. But what is the use? Every torment I have inflicted, every sin I have committed, every wrong I have done, I carry its consequences with me. It's strange that I came into the world with nothing, and now I am going away with this tremendous caravan of sins. Wherever I look, I see only God. I have sinned terribly. I do not know what punishment awaits me. یہ تھے اورنگزیب جو اس دنیا سے بروز جمعہ 28 سال 1170 دنیا سے گزر گئے. اور آرڈری ٹشکی نے ان کے بارے میں لکھا, کہ Aurangzeb nonetheless defies easy summarization. He was a man of studied contrast and perplexing feature. Aurangzeb was preoccupied with order, even fretting over the safety of the roads, but found no alternative to imprison his father, and action decried across much of Asia. He did not hesitate to slaughter family members such as Dara Shikoh or rip apart enemies literally, as the case with Shambhaji. He also sealed prayer, cast by hand, and professed a desire to lead a pious life. He was argued by hand. He was angered by bad administrators, rotten mangoes, and unworthy songs. He was conscious of music and even fell in love with
musicians get by, but beginning in the midlife, deprived himself to appreciating the musical arts. Nonetheless, he passed his last years largely in the company of another musician, Uday Bapuri. He built the largest mosque in the world, but chose to be buried in an unmarked grave. He died having expanded the Mughal kingdom on its greatest extent in history and felt fear. میں دعا کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جو رحیم ہے اور کریم ہے کہتے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا کہ اللہ اورنگزیب کو اس کو گناہوں سے معاف کر، اس پر رحمت فرما، اس کی مغفرت فرما، اور مجھے بھی معاف فرما کیونکہ میں نے جو کیا ہوں ایک نسب کی غیبت کی ہے اور میں اس کا گوشت کھانا نہیں چاہتا تھا. تھینک یو ویری مچ. آخر و دعوانا الحمدللہ رب العالمین. کہ وہ اس کے بھی پی ایچ ڈی کے استاد ہیں ہسٹری کی، کیونکہ انہوں نے جو آیا تھا کیا ہے آپ نے دیکھا کہ وہ ایک تھیسس ہے جو اگر سبمٹ کیا جائے تو شاید اس کی خبرداری میں ان کو پی ایچ ڈی کی ڈبل ڈاکٹریٹ کی ڈگری مل جائے گی. حضرات انہوں نے جو حوالے دیے ہیں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ انہوں نے کس قدر وسیع مطالعہ کیا. ہمارے یہاں مخرجین آتے ہیں، بڑی تیاری سے آتے ہیں، لیکن اگر ہمیں اس میں کچھ درجہ بندی کرنی ہو تو یہ عمل آئے گا. اس لیے میں زیادہ ایک چونکہ خزاں کا وقت ہو رہا ہے، ہمارے جو حضرات نماز کے بعد یہاں تشریف لا سکتے ہیں وہ بیٹھیں گے اور آپ کے سوالات کا جواب دیں گے. البتہ محمد ضیاء الدین نیت نائب صدر پولیس تعمیر ملت نے ایک اعلامیہ بھیجا ہے پیمفلیٹ، جس کے ذریعے انہوں نے اطلاع دی ہے کہ اسٹڈی سرکل پولیس مجلس صاحب کے اہتمام ایک علمی مذاکرہ بعنوان بہادر اعظم آزادی کے اخیر، یہ بروز اتوار بتاریخ 25 مارچ 2018 7:10 بجے صبح بوقات مرشد خلیل ماں صاحب لائن روبرو لاگت اور حیدرآباد. اس میں مخرجین ہیں مولانا مسعود حسین مستحقی صاحب، رکن تاسیسی آل انڈیا مسلم پرسنل لاء، جناب مرزا یوسف بیگ رکن عاملہ تعمیر ملت، جناب عمر احمد شفیق مطلب رابطہ عاملہ تعمیر ملت، جناب سیف الرحیم قریشی نائب مطلب. آپ سے شرکت کی گزارش کی. میں پھر ایک دفعہ چونکہ دعا ہو چکی ہے، صرف اتنا کہتے ہوئے محفل کی برخاستگی کا اعلان کرتا ہوں کہ آج ہمیں اورنگزیب کے تعلق سے جس قدر غلط فہمیاں پھیلائی گئی تھی اس کو اجالے کی روشنی میں دیکھنے کا موقع ملا. یعنی ہمارے یہاں جو مقالے پیش ہوئے ہیں، جو کچھ کتابات ہوئے ہیں، اس میں شاید ہی اتنے حوالے کسی مخرج نے دیے، اور یہ جو مخالے دیے گئے ہیں یہ مخالے آتھینٹک اس وجہ سے ہیں کہ انہوں نے حوالے پورے دے دیے ہیں. جو حوالے دیے ہیں انہوں نے اس کے کتابوں کے حوالے، اس مخرج کے حوالے بھی، یعنی جو لکھنے والا ہے اس کے بھی حوالے انہوں نے دیے. بہت بڑی خوشی کی بات ہے کہ اگر ہمارے یہ کلمات، یہ جو آپ نے کتابات کیے ہیں، یہ معلوم ہے آپ کو ویب سائٹ ہمارے ساتھ ہے، ویب سائٹ پہ جاتے ہیں، کوشش کریے آپ کے جہاں بھی تعلقات ہیں ان کو لکھیے کہ وہ ویب سائٹ پر آج کا خطاب ملاحظہ کریں تاکہ وہ گھر بیٹھے